السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آفتاب پھامبڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پھامبڑا ٹی وی۔ یہ پروگرام میرے جو پاکستان کے حوالے سے میں پروگرام کر رہا ہوں، یہ اس کی دوسری قسط ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کا ٹائم ہے۔ میں اس کو کور کروں گا جلدی، زیادہ ٹائم نہیں اس میں لگاؤں گا، اور موٹے چیزیں جو ہائی لائٹ کرنے والی ہیں وہ ہائی لائٹ کروں گا تاکہ میرے ناظرین کو اس حوالے سے صحیح انالیسس کرنے کے لیے ملے۔ اب سب سے پہلے تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ جو پاکستان بنا یا جو نظریہ پاکستان تھا، ایک علیحدہ ملک کا نظریہ تھا، وہ چودھری رحمت علی نے پیش کیا۔ چودھری رحمت علی پنجاب ہوشیارپور سے تعلق رکھتے تھے۔ ہوشیارپور، لدھیانہ، اس سائڈ سے وہ یعنی مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پہلی مرتبہ بات کی اور یہ نظریہ پیش کیا۔ ان کے نظریے کے مطابق ہندوستان کو مختلف ملکوں میں تقسیم کرنا تھا، یعنی جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہاں پہ تمام مسلمانوں کو آزادی دینا تھی، جس میں ایک خطہ جو بڑا خطہ تھا یہ موجودہ پاکستان تھا، جس میں پاکستان، کشمیر، سندھ، بلوچستان، یہ سارے اور یہ کے پی جو ہے یہ شامل تھے۔ یہ خطہ بنیادی طور پہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا اور اسے پاکستان کا نام دیا گیا۔ پھر دوسرا تھا، انہوں نے کہا کہ بنگال جو ہے وہ چونکہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے تو اس کا نام انہوں نے بانگستان رکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علیحدہ ملک کے طور پہ آئے چونکہ ان کی بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ، یا ان کی خوراک یا ان کا اس خطے کے حوالے سے جو کچھ ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ملتا، مغربی پاکستان اس پاکستان کے ساتھ نہیں ملتا، تو وہ علیحدہ وہاں پہ اس کو بنگستان کا نام دیا۔ اور ویسے بھی اس کا فاصلہ پاکستان سے 1000 میل کے فاصلہ تھا، تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ دونوں ایک ملک کے طور پہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ بہرحال، اور پھر انہوں نے حیدرستان رکھا۔ جو حیدرآباد کی ریاست ہے اس کا نام انہوں نے، وہ مسلم اکثریتی ریاست تھی، اس کا نام انہوں نے حیدرستان رکھا، اور اسی طرح صدیقستان رکھا یا فاروقستان رکھا۔ انہوں نے مسلم اکثریتی علاقوں کو علیحدہ ملکوں کے نام دے کے آزادی کے لیے انہوں نے منتخب کیا اور نظریہ پیش کیا۔ علامہ سر محمد اقبال یہ چاہتے تھے کہ اس ڈومینین میں رہتے ہوئے، یعنی ہندوستان، متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے، ہم مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے زیادہ آزادی حاصل کریں تاکہ ان کے حقوق محفوظ ہوں متحدہ ہندوستان میں رہتے ہوئے۔ بہرحال، یہ چودھری رحمت علی کا جو نظریہ تھا پاکستان کا وہ زیادہ پاپولر ہو گیا، اور قائد اعظم نے بھی اسی کو پھر فالو کیا، علامہ اقبال نے بھی اسی کو فالو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، حالات کے مطابق ہمیں علیحدہ ملک بنانا چاہیے، اور یہ ملک بن گیا 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ۔ 2 قومی نظریے میں یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، ہمارے رسم و رواج اسلام کے مطابق ہیں جو مختلف ہیں ان سے، ہم جن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، یعنی ہمارے مذہب بھی مختلف ہیں۔
پھر ہمارے مسلمانوں کے ہیروز مختلف ہیں، ہمارے ہیرو اور ہیں اور ان کے ہیروز اور ہیں، ہمارا طرز حکومت اور ہے، ان کا طرز حکومت اور ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو پاکستان بنانے کا جو فیصلہ ہوا وہ ان چیزوں کی بنیاد پہ بات آگے بڑھائی گئی۔ اس بات نے عوام میں پذیرائی حاصل کی اور مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہ زبردست اعتماد کا اظہار کیا، اور قائد اعظم مسلمانوں کے واحد لیڈر کے طور پہ ہندوستان میں ابھر کے سامنے آئے۔ پھر ایک لمبی تاریخ ہے جس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ میں اس کے اوپر جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال کے اس پاکستان میں، چودھری رحمت علی کے اس پاکستان میں، کیا ہم نے دو قومی نظریے پہ عمل کیا؟ ہم نے دو قومی نظریے پہ قطعاً عمل نہیں کیا۔ میں اب ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو غیر مسلم سٹیٹ ہے، بلکہ میں بات کر رہا ہوں اپنی پاکستانی لوگوں کی، پاکستانی حکومتوں کی۔ ہمارے حکمرانوں نے دو قومی نظریے کے برعکس کام کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے تھے کہ میٹنگ میں چائے بھی اپنے گھر سے لے کے آؤ، اور ہم نے چائے کی مد میں، ہماری حکومتوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کیا صرف چائے کی مد میں۔ پاکستان ایک غریب ملک تھا، ایک نیا ملک تھا، اس کو چلانے کے لیے سیکریفائس کرنا تھا۔ لیکن ایوب خان کے دور کے بعد، یحییٰ خان کے دور کے بعد، ایون میں کہوں گا بھٹو کے دور کے بعد، سیاست میں پیسے کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو، جن کو شہید جمہوریت بھی کہا جاتا ہے، ان کے خلاف ایک بہت بڑی موومنٹ چلی قومی اتحاد کی، جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں، اور ان کا الزام تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انتخابات میں دھاندلی کی ہے، اور اس دھاندلی میں کوئی بہت زیادہ سیٹوں کا فرق نہیں تھا، چند ایک سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو اس بات پہ مان گئے کہ ہاں، جن سیٹوں پہ دھاندلی آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ انتخابات دوبارہ کروا دیتے ہیں۔ اور پھر پروفیسر غفور اور دوسرے زعماء کے اس حوالے سے انٹرویوز بھی آئے کہ ہم صلح کے قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اس وقت کے جنرل جو تھے ضیاء الحق، انہوں نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور اقتدار پہ قابض ہو گئے۔ اب ان کا اقتدار پہ قابض ہونا جو تھا، ان کو قابض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروا دیے جائیں گے، لیکن انہوں نے 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے۔ محسوس یہ ہوا کہ وہ اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا لے کر سامنے آئے ہیں، اور ان کے ذاتی ایجنڈے میں وہ اسلام کا نام استعمال کرتے تھے، اور اسلام کے نام کے اوپر عوام کو ایکسپلائٹ بھی کیا۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ عوام نے ضیاء الحق کے
رجیم کو رد کر دیا اور ضیاء الحق نے مطلب اس کو خوف بھی تھا اور اس نے اس خوف میں مبتلا ہو کہ اس سے بچنے کے لیے پارٹیوں کو اجازت نہیں دی، بلکہ اس نے پاکستان کے اندر 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کروائے۔ ان غیر جماعتی انتخابات میں جو لوگ جیت کے آئے وہ تو سیاسی ہی تھے، اور اس نے ان تمام سیاسی لوگوں میں سے کمزور ترین آدمی محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم نامزد کر دیا، اور پھر وزیر اعظم محمد خان جنیجو جو تھے وہ مسلم لیگ کے صدر بھی بنے۔ لیکن جو سیاستدان ہے، جو عوام میں سے الیکٹ ہو کے آتا ہے، اس کی ترجیح عوام کی فلاح ہوتی ہے، اور ہونی بھی یہی چاہیے۔ یہاں پر دونوں کا ٹکراؤ شروع ہو گیا، یعنی جنرل ضیاء الحق کا اور محمد خان جنیجو، جو کمزور ترین آدمی سمجھے جاتے تھے، وہ بڑے مضبوط اور طاقتور ہو کے سامنے آئے۔ جب یہ ٹکراؤ شروع ہوا تو جو موجودہ ایلیٹ ہے، نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگ جو تھے، یہ ضیاء الحق کے ہی پروردہ تھے۔ انہوں نے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا، محمد خان جنیجو کے خلاف ضیاء الحق کو سپورٹ کیا اور محمد خان جنیجو کو برطرف کروا دیا۔ یہاں تک یہ ہے۔ میں اس کے بعد اپنی ایک اور اس کی قسط ہوگی جو میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے اس کے بعد کے ادوار کی وہ میں پیش کروں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔